ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرۃ خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم مصطفیٰ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنوا على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پروردگار عالم کا لاکھ احسان اور اس کا لاکھ شکر ہے کہ مسلسل ہمیں زندگی کی اس نعمت کے ساتھ اس فرش اعضاء پر آنا اور یہاں سے فیض حاصل کرنا ہمارے نصیب میں اور ہمارے مقدر میں قرار دیا، اور ہمیں اس فرش اعضاء سے دونوں جہان کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے مستقل. یہ فرش اعضاء ایک مستقل دعوت ہے حق کی طرف آنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو اختیار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد حق کا اقرار کرتے ہوئے حق کا دفاع کرنے کے لیے آخری مرحلے میں. یہ مسلسل دعوت ہے. ہم تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس فرش اعضاء کے توسط سے کہ آئیے اس فرش اعضاء پر حق کو تلاش کیجیے، حق کو اختیار کیجیے، حق کی راہ کو خود شناخت کیجیے. یہ فرش اعضاء ایک کھلی دعوت عام ہے، اور یہ فرش اعضاء واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ دربار یزید میں جو خطبہ تھا کہ تو ہمارے ذکر کو روک نہیں سکتا، یعنی یہ ذکر کیا؟ ذکر حق کو تو کسی بھی حال میں روک نہیں سکتا، حق کو دبایا نہیں جا سکتا. انسان کوشش کرتا ہے باطل پر رہتے ہوئے کہ وہ حق کو کسی قدر مخفی کر دے گا، لیکن در حقیقت حق ہی وجود رکھتا ہے. جو وجود ہے وہ حق کا ہی ہوتا ہے. ہمیشہ باطل اس کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے. اگر توحید نہ ہو تو شیطنت وجود ہی نہیں رکھتی ہے. یہ لازمہ ہے توحید کا کہ شیطنت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے.
اسی لیے یہ حق کا لازمہ ہے کہ باطل اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ ابھی یہاں پر روشنی ہے، ہم اس روشنی کو ختم کر دیں تو ایک دم اندھیرا چھا جائے گا، ہم کہیں گے اندھیرا ہے۔ در حقیقت کوئی اندھیرا وجود ہی نہیں رکھتا، نور کا نہ ہونا اندھیرا ہے، نور کا نہ ہونا در حقیقت اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے باطل کا خود کوئی وجود نہیں ہے۔ جب حق کمزور پڑتا ہے تو باطل اپنے سر کو ابھارتا ہے، اور باطل در حقیقت حق کے سہارے سے ہی اپنے آپ کو بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا سب نے کہا، خود آپ یزید کو ملاحظہ کریں، اس نے کیا کہا تھا؟ خلیفہ رسول اللہ، رسول اللہ کے نام پر ہی اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا، خود سے کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے۔ میں خود کچھ ہوں، کہہ دیتا میں یزید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، اپنے آپ کو متعارف کیا کراتا تھا؟ حق کے سہارے سے۔ خلیفہ رسول اللہ ہوں، اس سے پیچھے بھی جتنے افراد نے اور اس کے بعد بھی بنو امیہ کے مابقی افراد نے اور بنو عباس کے مابقی افراد نے کس کا سہارا لیا؟ حق کا۔ یہ فرش عزا حق کی طرف دعوت دے رہا ہے آج بھی۔ یہ مجالس، یہ عزاداری حق کی طرف دعوت دینے کا ایک پیغام ہے کھلا پوری انسانیت کے لیے۔ ہم اپنی پچھلی جو چند گفتگو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا، اس میں ہم نے سید الشہداء نے جو اس تحریک عاشوراء میں، اس نہضت عاشوراء میں جو مدینے سے نکلے اور کربلا تک کا سفر کیا، اس میں جو خود آپ نے ارشاد فرمایا، ان عوامل کا مختصراً ہم نے جائزہ لیا، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی باقی ہے، اور کل کی گفتگو اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل کریں گے۔ ایک دفعہ محمد و آل محمد پر درود پچھلی گفتگوؤں میں ہم نے 3 عوامل کا مختصراً اس پہ گفتگو کی۔ ایک دنیا پرستی، ایک جاہلیت کی طرف واپس پلٹ جانا، اور ایک اور موضوع کی طرف ہم گفتگو۔ آج ایک اور موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، جس کی طرف سید الشہداء نے اپنے خطبات میں، اپنے پیغامات میں، خود ملاقاتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق کی شناخت نہ ہونا اور حق کو قبول نہ کرنا، اور اس کے مقابل باطل کو اختیار کرنا۔ فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہ عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور جبکہ باطل کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور باطل پر لوگ چل رہے ہیں، باطل کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ خود فرما رہے ہیں، بار بار اس کو مختلف ملاقاتوں میں لوگوں کو جن کو بلایا، دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو ان کو یہی فرمایا الا ترون الی الحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کی راہ کو نہیں اپنایا جا رہا ہے اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ باطل سے منع کرنا تو ایک پہلو، باطل کی راہ پر چل رہے ہیں لوگ، یہ سخت ہے، یہ بہت سخت بات ہے۔ ابن عباس جو رسول خدا کے چچا بھی ہیں، اور جب امام کوچ کرتے ہیں مدینے سے تو ابن عباس تشریف لاتے ہیں، اور بہت ساری اور دوسری شخصیات بھی آئیں، امام کو مختلف تجاویز دیں، آپ یہ نہ جائیں، آپ اہل حرم کو لے کر نہ جائیں، آپ یمن چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ ابن عباس بھی آئے، مولا کو مختلف تجاویز دی، مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نہ جائیں۔ مولا نے واضح طور پر یہی جملوں کو ارشاد فرمایا۔ پھر ابن عباس ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، یہ جو ہم جو عوامل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک بررسی کر رہے ہیں، توجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت یہ تمام معاشروں میں، تمام زمانوں میں پائی گئی ہیں یہ باتیں۔ کلام الامام امام الکلام ہے۔ جس طریقے سے قرآن قیامت تک ہر زمانے کے ساتھ ساتھ ہے، اسی طریقے سے امام کا کلام، امام کی باتیں، امام کا خبردار، امام کا ہوشیار کرنا بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی انسان محتاج ہے امام کے کلام کی طرف کہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔
یہ جو امام حسین کے کلام ہے یہ فقط 61 ہجری تک محدود نہیں ہے کہ فقط یہ 61 ہجری میں اپنے زمانے کے لیے باتیں کر رہے تھے، بس کربلا وجود میں آ گئی، اب مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو شاید بعین ہی آج بھی یہ ساری باتیں بالکل 100% فٹ آتی ہوں، بلکہ آتی ہیں، بس ہم غور نہیں کرتے ہیں ان باتوں کی طرف، غور نہیں کرتے ہیں. ہم نے جو پچھلی گفتگوؤں میں اور جو آئندہ کی کل کی اور آج کی گفتگو میں عرض کریں گے، آپ دیکھیں یہ ساری باتوں کو اگر آپ توجہ کریں تو ساری باتیں ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں وجود رکھتی ہیں. بس وہ جو خبردار اور ہوشیار کیا جا رہا ہے، ہم وہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں دوبارہ کربلا وقوع پذیر نہ ہو اور اہل حق دوبارہ نیزوں پر بلند نہ ہو جائیں. یہ خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے مولا چاہتے ہیں کہ ہم احتیاط برتیں. تو ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ جو آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض انہوں نے آپ کا احترام نہ کیا، انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، کوئی آپ کا لحاظ نہ کیا، تو آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، آپ فرزند زہرائے مرضیہ ہیں. جب آپ کا لحاظ نہیں رہے گا تو باقی پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا معاشرے میں. یہ خطرہ ہے سب سے بڑا. یعنی بالفرض آج ایک مرجع تقلید کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا تشیع میں باقی کسی کا احترام باقی رہے گا؟ کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی کسی رئیس مکتب کو، کسی بڑے کو اگر قتل کر دیا جائے، کسی اس کا لحاظ نہ رکھا جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے، تو بس پھر باقی نیچے والوں کا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نیچے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اگر قرآن کا احترام نہ کیا جائے، کعبے کا احترام نہ کیا جائے، رسول اللہ کی توہین اور گستاخی کر دی جائے، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام باقی ختم ہے. یہ جو معاشرے کے اندر احترامات ہیں، بزرگوں کا احترام، خواتین کا احترام، بچوں کا احترام، استادوں کا احترام، یہ احترامات حدود الہی ہیں. معاشرے کے نظام کو، معاشرے کی حدود و قیود کو، قاعدوں کو منظم کر کر اجرا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یہ احترامات برقرار رکھے جائیں. اگر یہ احترامات ہی اس کے اوپر سے ہم گزر جائیں گے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور آہستہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کوئی اوپر سب سے بڑے والے تک پہنچ جاتا ہے، وہ ابتدا کہیں نیچے سے ہی کرتا ہے، بس پھر اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر تک پہنچ جاتا ہے. اور لوگ چونکہ نیچے سے متوجہ نہیں ہوتے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر معاشرے میں ہر قسم کا احترام ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ ابن عباس یہاں پر بہت اہم نقطے کی طرف توجہ یعنی دلا رہے ہیں کہ اگر آپ ہی محفوظ نہ رہے تو پھر باقی معاشرے میں کوئی بھی نہیں بچے گا. فرزند رسول اللہ اگر قتل ہو گیا اور اس کی حرمت باقی نہ رہی تو پھر تو نہ صحابی رسول نہ کوئی باقی نہیں بچتا. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وعلی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا ایک مسلسل حق کی طرف پکار ہے، بلا رہی ہے. سید الشہداء مستقل لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اس پورے سفر میں آپ مکے سے جب نکلے ہیں مختلف شخصیات کو بلایا ہے. تو آپ دیکھیں حر ابن جوفی کی طرف گئے، پہلے قاصد بھیجے، پھر خود تشریف لے کر گئے، آ جاؤ میرا ساتھ دو حق کی طرف. مولا یہ میری تلوار، عرب کی مشہور تلوار، یہ میرا رہوار، یہ میرے پاس مال و اسباب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس کو اپنے استفادے میں لیجیے. مجھے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. تم میرے ساتھ معاونت کرتے ہو، میری یاری کرتے ہو، آؤ. یعنی لوگ آپ دیکھیں حق کو کسی شرط پر قبول کرتے ہیں. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ آپ برسر اقتدار آ جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. حق کو قبول کرنا شرط و شروط کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ حق کی شناخت کر لی، اس کے بعد حق کو قبول کرنا ہے. شرط و شروط نہیں ہوتی حق کو قبول کرنے میں. جو شرط و شروط رکھتا ہے اس کا مطلب اس نے حق کو ہی قبول نہیں کیا ہے، وہاں پہلے مرحلے میں ہی گڑبڑ ہے.
اگر حق کو قبول کر لیتا تو یہ آگے شرائط نہ رکھتا، صرف چلتا۔ حق خود مجبور کر دیتا ہے انسان کو اپنے ساتھ چلنے پر، یہ حق کی طاقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ خود روایات میں ائمہ نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام حق کو قبول کرنے میں 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک جو حق کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، دوسرے جو حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کے مد مقابل آ جاتے ہیں، اور تیسرا گروہ جو حق کو جانتا ہے، پہچان لیتا ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے سے لاپرواہی برتتا ہے۔ جو حق کو قبول کر لیتے ہیں یہ بھی کم تعداد میں رہے ہیں تاریخ میں، اور جو حق کے مد مقابل آئے ہیں یہ بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں رہے، یہ بھی کم تعداد میں ہیں، اتنی بہت بڑی تعداد نہیں رہی ہے ان کی۔ لیکن یہ جو تیسرا گروہ ہے غیر جانبدار، اصل خطرہ یہ ہے، یہ بہت بڑی تعداد رکھتا ہے۔ در حقیقت یہی حق کے مد مقابل لوگوں کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اپنی خاموشی سے، اپنے سکوت سے۔ حق کو جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دیتا اور ایک طرف ہو جاتا ہے تو باطل مضبوط ہو جاتا ہے، اور باطل ان حق کے افراد کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل خطرہ یہاں پر اس تیسرے گروہ سے وجود میں آتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے، جو حق کو قبول کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ حق کو قبول کیا۔ حضرت ابو ذر ہیں، حضرت سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، یہ آئے، ایک دفعہ شناخت کی، پہچانا، اور پھر آخر دم تک ہر قیمت پر حق کے ساتھ رہے۔ کوئی بھی سختی آئی، کوئی بھی مرحلہ آیا، حق کے ساتھ رہے۔ جو حق کے مد مقابل آئے یہ بھی حق کو جانتے تھے۔ ابو جہل کو دیکھیے کہ حق کو نہیں جانتا تھا، رسول خدا کو نہیں پہچانتا تھا، بالکل پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود مد مقابل رہا ہمیشہ۔ خود قرآن فرماتا ہے، آپ دیکھیں یہودیوں کو، خود قرآن کیا فرماتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، جیسے انسان اپنے بچوں کو جانتا ہے ایسے وہ محمد کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باطل میں سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ جانتے ہیں اسے۔ اور یہ تیسرا ایک گروہ ہے جو جانتا ہے، بعض اوقات نہیں جانتا، لیکن غیر جانبدار ہو کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے گروہ ہیں۔ خوب حق خود کیا ہے؟ حق کیا چیز ہے؟ حق یعنی واقعیت، جو بھی واقعیت ہے وہ حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میرے ہاتھ میں یہ گلاس ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی، اور میں کہوں کہ اس میں چائے ہے، یہ ناحق بات ہے، یعنی یہ واقعیت کے خلاف بات ہے۔ جو واقعیت ہے میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ ناحق بات ہے، یہ حق کے خلاف بات ہے۔ یعنی میں حق کو مخفی کر رہا ہوں یا حق کے مخالف میں بات کر رہا ہوں، 2 ہی صورتیں، یا میں حق کو مخفی کر رہا ہوں یا میں حق کے مخالف میں بات کر رہا ہوں۔ جو بھی واقعیت کے خلاف بات ہوگی یہ حق کے علاوہ بات ہے۔ بس حق جو واقع ہے در واقع وہ حق ہے۔ امام فرماتے ہیں حق کو قبول کرنے میں، حق کو سمجھنے میں 4 چیزیں درکار ہیں۔ ہم 4 ذرائع سے حق کو سمجھ سکتے ہیں، حق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ان 4 ذرائع پر مختصراً سی گفتگو کریں گے، اور اپنی گفتگو آپ کی زحمت کو بھی تمام کریں گے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے محمد و آلہ۔ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جس کی مدد سے ہم حق کو شناخت کرنے میں، سمجھنے میں، پہچاننے میں ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز حس،
خدا نے سب سے پہلے انسان کو حس عطا کی ہے۔ ابھی بچہ کوئی عقل نہیں رکھتا، ابھی ہم اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتے حق و ناحق، کیا باطل، کیا فلاں کیا فلاں، لیکن یہ اچھے برے میں تمیز کر لیتا ہے اپنی حس کے ذریعے، گرم و ٹھنڈے میں، برے میں، اچھے میں، اپنے میں، پرائے میں تمیز کر لیتا ہے، حس کے ذریعے، پہچان کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے تمیز کر لیتا ہے، حس کے ذریعے۔ دوسری چیز فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر چیز، ہر انسان کے اندر توحیدی فطرت، حق کی فطرت، حق کی طرف جانا پہلے سے اسی خلقت میں موجود ہے۔ بس یہ بعد کے معاملات ہیں جو اس کو باطل کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ انسان خلقی طور پر اور خلقی طور پر حق شناس ہے۔ تیسری چیز عقل، جب فطرت سے کام نہیں لیا جاتا یا فطرت سے کام لیا جاتا ہے تو چوتھی چیز عقل ہے انسان کو۔ افلا تعقلون، خود قرآن کہہ رہا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل کو کام میں کیوں نہیں لاتے، دیکھتے نہیں کیوں نہیں ارد گرد تم۔ عقل کو بار بار زور دیا جا رہا ہے قرآن میں۔ تیسری چیز عقل، چوتھی چیز اعتماد۔ چار چیزوں کے ذریعے ہم حق تک پہنچنے میں کما حق کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز حس، انسان یہ دیکھے کہ کائنات کو آیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا نہیں، کوئی بنانے والا ہے اس کے پیچھے، کوئی خالق ہے، کوئی ناظم ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کوئی سسٹم ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، یا نہیں کمیونسٹ والا نظریہ ہے، بدھ مت والا نظریہ ہے کہ جی ایک بگ بینگ تھیوری تھی یا کچھ اور کچھ ہو گیا، مادہ وجود میں آیا، کچھ پھٹ گیا، کچھ بن گیا، کچھ یہ ہو گیا۔ اچھا حس کیا ہے؟ ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، اس کے ذریعے ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے محمد ہم نے قرآن کے اندر ایک واقعہ، بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا اور سامری کے جادوگروں کا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا۔ ایک روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں کہ جب یہ طے پایا کہ فلاں دن ان جادوگروں کا مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ سے، تو ان جادوگروں نے آپس میں ایک میٹنگ کری، کہا کہ سنا ہے کہ موسیٰ کی عصا سے کچھ معجزے صادر ہوتے ہیں، کوئی مافوق الفطرت چیزیں صادر ہوتی ہیں اس کی عصا سے، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ عصا ہی چرا لیتے ہیں، وہ عصا ہم چرا لیتے ہیں تو پھر مقابلہ جیتنے میں ہمیں کامیابی کے امکان ہمارے بڑھ جائیں گے۔ اب انہوں نے پروگرام طے کیا اور اس کے بعد انہوں نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت موسیٰ کی عصا کو چرا کر لے کر آ جائیں۔ اب حضرت موسیٰ کوئی گارڈ وارڈ تو رکھتے نہیں تھے، رات کے وقت انہوں نے 2-3 بندے بھیجے، حضرت موسیٰ سو رہے تھے اور عصا ان کے سرہانے رکھی تھی، یہ بندے گئے۔ اب قرآن مختلف تعبیریں یہاں پر استعمال کرتا ہے کہ کبھی یہ عصا سانپ میں تبدیل ہو گئی، چھوٹے سانپوں میں، کبھی یہ اژدہا بن گئی، بس جیسے ہی جا کر وہ ہلتی تھی اور اپنی حیت تبدیل کر لیتی تھی، جیسے ہی جا کر انہوں نے اس عصا کو ہاتھ لگایا اور وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو گئی، یہ خوفزدہ ہو گئے اور چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جا کر اپنے سردار کو بتایا کہ بھائی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہم نے جا کے جیسے ہی اس عصا کو ہاتھ لگایا تو وہ تو سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ اگلے روز دیکھیے، جب مقابلہ ہوا تو وہاں پر جیسے ہی یہ حضرت موسیٰ کے سامنے آئے، یہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے فوراً یعنی حق کو قبول کر لیا، اور حق کو قبول بھی فقط ایسا ہی نہیں کیا، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، برعکس تو انہوں نے کوئی اس میں مذائقہ محسوس نہیں کیا، کوئی خوفزدہ نہیں ہوئے، کہا جو تیرا دل میں آئے وہ تو کر، ہم نے حق کو قبول کر لیا ہے۔ یہ 1 منٹ کے اندر حق کو کیسے قبول کر لیا، اتنا اعلیٰ پیمانے کا؟ در حقیقت یہ رات میں ہی متحول ہو چکے تھے،
در حقیقت یہ رات میں ہی حق کو پہچان چکے تھے. جب وہ بندے جو حضرت موسیٰ کے پاس گئے تھے انہوں نے آ کے اپنے سردار کو کیا خوبصورت جملہ کہا کہ موسیٰ تو سو رہا تھا، اس کا خدا جاگ رہا تھا. اس کو یہ گئے جا کے جیسے ہم نے جیسے ہی جا کر اس کی عصا کو ہاتھ لگایا، وہ تو موسیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم شعبدے باز ہیں، ہم آنکھوں کا دھوکہ کر لیتے ہیں. جادو ہے، اور جادو کوئی بھی انسان تھوڑی سی محنت کرے، تمرین کرے، حاصل کر سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کر کے. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے یہ فطری کوئی چیز ہے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ ان کی تصدیق بھی ہو گئی. جیسے ہی یہ گئے جا کے عصا کو ہاتھ لگایا تو موسیٰ تو سو رہا تھا لیکن اس کا خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا. بس اگلے روز جیسے ہی یہ موسیٰ کے سامنے آئے تو مقابلہ نہیں کیا. وہ بہرحال وہاں پر ایک دکھاوا تھا، لیکن یہ رات کو ہی حق کو تسلیم کر چکے تھے. 1 منٹ میں سامنے آتے ہی حق کو اتنے اعلیٰ پیمانے کا حق تھوڑی تسلیم کیا جا سکتا ہے. ابھی موسیٰ نے تبلیغ بھی نہیں کی تھی ان کے اوپر. تو ایک یہ حس ہے، دیکھا معجزے کو آنکھوں سے اور اس کو سمجھ گئے، قبول کر لیا، یہ حس ہے. دوسرا اسٹیپ فطرت تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے یا پتھر ہے یا کوئی درخت ہے یا سورج ہے یا کوئی اور چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی اور، جیسے مولا نے بھی ایک مثال دی تھی کہ کیا تو کبھی کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ کشتی کسی طوفان میں گھری ہے، اور جب کوئی بھی تیرے پاس راہ نہ رہ گئی کسی کو بلانے کی تو تو نے کس کو آواز لگائی تھی؟ کہا میں نے تو بس خدا کو آواز لگائی. بس وہی جس کو بھی تو نے پکارا تھا آخر میں بس وہی خدا ہے. انسان جب سب دروازوں سے نا امید ہو جاتا ہے اور تمام رخوں سے بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے، بس اب وہ جس کو بھی بلاتا ہے وہی خدا ہے. کیا کسی بھی، آپ دیکھیں خود ہندوؤں کو خود اور دوسرے غیر مسلموں کو دیکھیں، کیا وہ کسی پتھر کو بلاتے ہیں؟ کیا وہ کسی درخت کو، کسی اور کو بلاتے ہیں؟ خدا کو ہی بلاتے ہیں. نام مختلف ہوا کریں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بلاتے در حقیقت خدا کو ہی ہیں. اسی طاقت کو بلاتے ہیں جو سب کا کار فرما ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر شخص کی فطرت میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی فطرت میں ربوبیت کی طرف جھکنا ہے. یہ فطری ہمارے پاس ایک راہ ہو گئی. تیسری راہ عقل ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے پیچھے. میں ایک کمپنی بناؤں، میں ایک ادارہ بناؤں، یہ ٹرسٹ ہے. لوگ کہیں میں ٹرسٹ بنا دیا ہے اور اب ہم گھروں کو چلتے ہیں، ٹرسٹ خود بخود چلتا رہے گا. نہیں، چلانا پڑے گا، بہتر لوگوں کو آنا پڑے گا، اس کو بہترین طریقے سے چلانے کی کوشش کرنی پڑے گی، جبھی یہ چلے گا بہتر طریقے سے. جتنے بہتر لوگ آئیں گے اتنا ہی بہتر چلے گا. بس اس کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو بہترین ناظم ہے جو بہترین طریقے سے نظام کائنات کو چلا رہا ہے. تو انسان یہ کہتا ہے کہ واقعاً کائنات کسی ناظم کی مرہون منت ہے. خود ائمہ نے فرمایا، کیا جب بھی ائمہ کے پاس لوگ گئے اور توحید کا ثبوت مانگا، خدا کی طرف سے ذات کیا ہے، کیسے ہے، تو ائمہ نے فرمایا یہ تم نے انڈے کو دیکھا ہے، اس انڈے کو دیکھو، کیا یہ خود بخود یہ انڈا بن گیا؟ کیا اس میں سے خود بخود نکل ہی آتا ہے بچہ؟ خود قرآن فرماتا ہے کیا تم اونٹ کی خلقت کے اوپر غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں یہ اونٹ اتنا بڑا جانور کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے رشد کرتا ہے، کیسے نشو و نما پاتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں عام جو ہم زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور عقل سے اس کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ 3 راہیں. چوتھی راہ اعتماد. اعتماد کی کیا راہ ہے؟ آپ خود اعتماد کے ذریعے تو ہم دین تک پہنچے اور ابھی تک پہنچ رہے ہیں. یہ فرش ازا کیا ہے؟ اعتماد ہی تو ہے. یہ اعتماد کا ہی تو سارا سلسلہ ہے. ہمیں رسول خدا پر اعتماد ہے، ہمیں امیر المومنین پر اعتماد ہے، ہمیں آگے امام حسن پر تا امام زمان اعتماد ہے. آپ نے کہا ایک خدا ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا یہ رسول ہے، یہ قرآن ہے، یہ کعبہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم اعتماد کے ذریعے ہی تو چل رہے ہیں، اعتماد کے ساتھ ہی تو ہم قبول کر رہے ہیں. یہ اعتماد ہے. جنگ جمل کا ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجی محمد وعلیہ
ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں، کہنے لگا کہ میرے لیے حق جو ہے وہ آشکار نہیں ہے، مجھے حق سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں ہے یا وہاں، یہاں امیر المومنین ہے وہاں ام المومنین ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو ایک دوسرا شخص ادھر تھا، اس نے اس کو کہا کہ تو یہ دیکھ کہ جہاں عمار ہے، جہاں مالک اشتر ہے، جہاں اویس ہے، حق وہیں ہوگا، کیونکہ یہ تینوں رسول خدا کی حدیث کے مطابق باطل کے پرچم کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو براہ راست علی تک رسائی نہ ہو، یا میں کہوں کہ قبول نہ ہو، لیکن اشکال نہیں ہے اگر کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے وہ ایک برگزیدہ ہستی تک، ولی خدا تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اگر عمار کے ذریعے وہ علی تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی برائی ہے، اگر مالک اشتر کے ذریعے وہ علی تک پہنچ جائے تو برائی نہیں ہے۔ چاہے جائے گا کہ وہ ایک باطل شخص کے ذریعے ایک دوسرے ہی تک پہنچ جائے، بہتر ہے کہ وہ مالک اشتر تک آ جائے جو اس کو علی تک لے آئے۔ تو یہ ایک اعتماد کی راہ ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مولا، قرآن کہتا ہے کہ بزرگوں کی سیرت پر، بزرگوں کے روش پر، ان کی سنت پر عمل نہ کرو، یعنی اس پر اعتماد کر کر اپنے دین کو جاری نہ رکھو۔ ان وجدنا آباءنا علی امہ، یعنی اس طریقہ کار پر قائم نہ رہو۔ ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ، تو آیا یہ وہی سلسلہ تو نہیں ہے جو مشرکین پہلے جاری رکھے ہوئے تھے؟ امام بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایک جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آیا جو تو ہماری اطاعت کرتا ہے، یا تو جو ہم پر اعتماد کرتا ہے، یہ تیری اطاعت ہماری علمی اطاعت ہے، تو ہمارے علم کی اطاعت کرتا ہے، تو ہمارے اعتماد، جو ہم پر اعتماد کرتا ہے وہ ہمارے علم پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ تو نے ہمیشہ دیکھا کہ میرا حرف مطابق ہے حق کے، حق کے مطابق ہوتا ہے ہمیشہ میرا حق۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمیشہ جو اعتماد کرتے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں، وہ علم کی کرتے ہیں، جہل کی تقلید نہیں ہے، علم کی تقلید ہوا کرتی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس اس طریقے سے لوگوں کو خدا متوجہ کرتا ہے، اور خدا کے اولیاء حق کی راہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ چار راہیں حق کی طرف بلانے کی واضح ترین راہیں ہیں۔ آپ اس کربلا کے تمام اس نہضت میں اور اس تحریک میں بارہا ان چیزوں کو مشاہدہ کریں گے کہ حق کو سید الشہداء نے واضح کر دیا، اور آخر تک قیام، آپ روز عاشورہ تک دیکھیں گے کہ حق واضح ہے۔ اور کیا وجہ ہے، ہم نے پچھلی گفتگوؤں میں بھی آپ کے سامنے جو گزارشات عرض کی کہ جو ابتدائی دور تھا اسلام کا کہ حق واضح ہو چکا تھا، اس کے بعد آخر 50 سال میں کیا مشکلات پیش آ گئیں کہ جو نہج اور جو صورت یہاں تک پہنچ گئی کہ کربلا وقوع پذیر ہوئی۔ یعنی 3 گروہ، جو ہم نے 3 گروہ ذکر کیے حق کو قبول کرنے سے متعلق، ان 3 گروہوں میں ایک حق کو قبول کرنے والا ہے، ایک حق کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک غیر جانبدار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 سٹیپس ہیں حق کے۔ ایک دفعہ آپ حق کو شناخت کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ حق کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر آخری مرحلے میں حق کا دفاع کرتے ہیں۔ اس تاریخ کربلا میں بہت سارے افراد ہم دیکھیں گے کہ جو پہلے مرحلے تک رہے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس مولا گئے مکے میں، خلیفہ، مشہور خلیفہ کا بیٹا ہے، آؤ میرے ساتھ، باطل نے معاشرے کے اندر بدعتوں کو عام کیا ہے، ہم ان بدعتوں کو دین سے نکالیں، میرا ساتھ دو۔ مولا آپ اپنے بازو آگے کیجئے، میں اپنے آپ کے بازوؤں کو چومنا چاہتا ہوں، یہ وہ سینہ ہے جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔
خوب آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، پھر ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ حق کو جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے بس یہ شناخت کے مرحلے تک ہی ہے، پہچان کے مرحلے تک ہی ہے، اس سے آگے کا اس کا مرحلہ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ حق کا اقرار کرنے کا مرحلہ، حق کا اقرار کرنے کا مرحلہ، یعنی آپ دیکھیں فوج یزید کے سامنے حق واضح ہے۔ بریر حضرت ابا عبداللہ کے ایک معروف صحابی ہیں، جنگ کربلا کے اندر عاشور کے دن جب بریر میدان میں گئے تو بریر نے للکارا فوج اشقیاء کو۔ بریر کے مقابل جو آیا وہ کعب آیا، ابن کعب یا کعب کر کے کوئی اشقیاء میں سے تھا، وہ آیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوفی تھے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کعب نے بریر کو واضح نصیحت کرنا شروع کری کہ بریر تم کس طرف ہو؟ حق امیر المومنین یزید کی طرف ہے، یہاں آ جاؤ، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ۔ بریر کو واضح نصیحت کرتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو بریر نے کہا لعنت ہو تم پر اور تمہارے امیر المومنین پر، یعنی تم فرزند رسول کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد اس کو حق کہہ رہے ہو باطل کو۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو واضح نصیحت کر چکے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو بریر نے کعب کو کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، یعنی مباہلہ کیا؟ اور جو مباہلے کے نتیجے میں کیا مباہلہ کریں گے؟ جو زندہ رہا وہ حق پر ہے۔ مباہلے کی دعا دونوں نے کری، ہم آپس میں جدال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جو بچ گیا پروردگار جو بچ جائے وہی حق پر ہے، پس تو اس کو بچا جو حق پر ہو۔ یہ دونوں نے مباہلہ کیا۔ اب جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی وار میں بریر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری فوج اشقیاء دیکھ رہی ہے یہ سارا منظر، مباہلہ بھی دیکھ رہے ہیں دونوں کا، حق واضح ہو جانا چاہیے سب کے لیے، لیکن نہیں، اس سے آگے کوئی نہیں آتا، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا۔ ایک شخص ہے وہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، جنگ صفین سے واپسی پر مولا اسی مقام پر رکے جو کربلا جہاں وقوع پذیر ہوئی سن 61 ہجری میں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا یہاں پر اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے اور پیدل اس میدان کے کئی چکر کاٹنے لگے اور روتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے، اور آخر میں اس قدر حالت غیر ہو گئی کہ امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں غش کھا گئے۔ فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عاشقان خدا کا خون بہے گا۔ اس کے بعد خود مخاطب کر کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا کس کو مخاطب کر کے سلام کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بیٹے کو حسین کو مخاطب کر کے سلام کہہ رہا ہوں، کیونکہ اتنے سال کے بعد وہ یہاں پہ قتل کیا جائے گا۔ یہ شخص دیکھ رہا ہے کربلا کے واقعے میں، یہ شخص فوج اشقیاء میں موجود ہے۔ ظہر کے نزدیک یہ مولا حسین کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں آپ کے بابا کے ساتھ سن 40 ہجری میں یا 38 ہجری میں صفین میں جب واپسی ہو رہی تھی تو میں اسی مقام پر آپ کے والد گرامی کے ساتھ موجود تھا۔ آپ کے بابا نے یہ جملات ارشاد فرمائے، اس وقت تو میں باور نہیں کر سکا، لیکن آج جب یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے تو اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ تو مولا نے کہا پھر اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا اب میں واپس کوفے جاتا ہوں اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ ابھی دیکھیں ایک ہی مرحلہ ہے، حق کو پہچان گیا ہے، اقرار بھی کر لیا ہے، دوسرے مرحلے تک بھی آ گیا ہے، اب حق کے دفاع تک نہیں آ رہا، یہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب آ جائیں ہم اصحاب حسینی کی طرف۔ عجیب و غریب انسان دنیا میں گزرے ہیں، اور ان کی عجیب و غریب ہونے کو خود سید الشہداء نے اس جملے سے بیان فرمایا، اس سے بڑی تعریف کوئی معصوم کسی کی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مخلصین ہیں کہ جو نہ میرے نانا کو میسر آئے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو میسر آئے، ایسے اصحاب کسی کو بھی میسر نہ آئے، پھر ان کے لیے دعا کری۔ عجیب افراد، عجیب افراد، سب کو فردن بھی کہا کہ چلے جاؤ، سب کو اجتماعاً بھی کہا کہ چلے جاؤ، لیکن چونکہ حق کو دیکھ چکے ہیں اور حق فقط حسین ہے، وجود ابا عبداللہ ہی حق ہے فقط،
کیونکہ امام اور حق الگ الگ چیز نہیں ہے کہ حق کچھ الگ ہو اور امام الگ ہو، نہیں، خود رسول خدا نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، یہ جو مع ہے یہ اندر ہے وجود علی میں، وہ الگ چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حسن ہے، اسی طریقے سے حسین ہے، اسی طریقے سے تا مہدی زمان ہے، حق کوئی الگ چیز نہیں ہے، وجود مقدس حجت خدا ہی حق ہے، کربلا میں وجود مقدس ابی عبداللہ ہی حق ہے۔ بس یہ اس وجود کے پروانے ہیں جو کسی بھی حال میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑتے نہیں ہیں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اپنی جان بچاؤ، نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ حبیب کو دیکھیے، آپ بریر کو دیکھیے، آپ اور دوسرے اصحاب کو دیکھیے، زہیر کو دیکھیے، نہیں، ایک دفعہ حق کو شناخت کر لیا ہے، ایک دفعہ حق کا اقرار کر لیا ہے، بس اب جو بھی کچھ گزر جائے۔ ابن زیاد کی طرف سے ایک سخت ترین اعلان تھا کہ جو بھی کربلا گیا اور جس نے بھی حسین ابن علی کا ساتھ دیا وہ تو مارا جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کے خانوادے کو، اس کی نسلوں کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن واقعاً سلام ہو ان اصحاب حسینی پر، صبح عاشور ان اصحاب حسین نے اپنے ناموں کو، اپنے قبیلے کے ناموں کو، اپنے تمام سلسلے کو یعنی کپڑوں پر، چمڑے پر لکھ کر اس کو تیر میں لگا کر فوج اشقیہ پہ پھینکا ہے، یہ دیکھ لو ہم یہ ہے، یہ ہمارا خانوادہ ہے، فلاں جگہ پہ ہماری آل و اولاد رہتی ہے، جاؤ جا کے مارو سب کو۔ یعنی چھپ چھپا کر ہم حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کسی کے خوف میں آنے والے نہیں ہیں، کھل کر ساتھ دے رہے ہیں حسین کا، حق کا ساتھ چھپ کر اور خوف کے عالم میں نہیں دینے آئے ہیں ہم کربلا میں۔ یہ عجیب معیار ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آتا ہے نہ اس کے بعد دیکھنے میں آیا۔ جبھی تو امام معصوم اس کی شان، ان اصحاب کی شان میں جملات ارشاد فرماتے ہیں، کسی کو فقیہ عالم کہتے ہیں، کسی کو اپنا بھائی کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں یہ۔ ہم دیکھتے ہیں عصر عاشور کے بعد آپ دیکھیں خود حضرت حبیب جب کربلا میں تشریف لائے تو خود ثانیہ زہرا نے سلام بھجوایا تھا حبیب کو۔ یعنی یہ افراد اس معیار کے افراد ہیں حق کی پرستش میں، عجیب افراد ہیں یہ حق کی پرستش میں، خود کو حق کے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ ذات حسین ابن علی میں یہ گم ہو گئے ہیں، کچھ نہیں چاہیے انہیں۔ جب بھی امام حسین کسی کو کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو وہ کہتے تھے مولا آپ کے بغیر نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے۔ جنت کا وعدہ کیا ہے حسین نے، نہیں جنت بھی نہیں چاہیے، تمہارے بغیر جنت بھی نہیں چاہیے، فقط حسین چاہیے، حسین ہی ہماری جنت ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ۔ یعنی عصر عاشور کے بعد آپ جب ان اسیروں کے قافلے کو لے جایا جانے لگا تو اہل حرم نے ان اصحاب حسینی کو پکارا ہے، فرسان المصر، فرسان الحر، اے شیرو، اے حق کے پرستارو، تم کہاں ہو؟ ہمیں دیکھتے نہیں کہ کس حالت میں ہمیں قید کیا گیا ہے، کس حالت میں ہمیں رسن بستہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ اصحاب حسین عجیب حق کا معیار ہے۔ یہ ایام ہیں جن ایام میں اہل حرم کشاں کشاں پھرائے جا رہے ہیں، حق کو واضح کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی کہ رسن بستہ ہیں، اس حالت میں بھی کہ ردائیں چھن چکی ہیں، اس حالت میں بھی کہ امام وقت اس وقت سید سجاد اپنے ماں بہنوں کے ساتھ ہیں، سخت ترین عالم ہے۔ جب منہال امام سجاد کے پاس گئے اور روتا ہوا پایا تو کہا مولا کتنا گریہ کریں گے، کتنا گریہ کریں گے، کتنا آپ گریہ، ہر وقت آپ گریہ کرتے ہیں، کس قدر گریہ کریں گے آپ؟ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ کیا فرمایا بیمار کربلا نے؟ منہال تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ماں بہنوں کا بے پردہ بازار میں لے جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے، بہو بیٹیوں کا ان کا بے پردہ بازار و دربار میں اور شرابیوں کے دربار میں ساتھ کھڑے ہونا اور رسن بستہ ان کو بازاروں میں گھمانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے، انصاف نہیں کیا منہال تم نے۔ دوسری روایت میں ابو حمزہ صومالی سے بھی یہی روایت ہے
کہ مولا آپ کس مصیبت پر گریہ کرتے ہیں؟ کون سی سب سے بڑی مصیبت گزری؟ آپ نے تو ساری مصیبتیں دیکھی ہیں، آپ کے سامنے تو کربلا پوری وقوع پذیر ہوئی ہے، سب سے بڑے کربلا کے راوی آپ خود ہیں، 34 سال تک کربلا کو بیان کرتے رہے ہیں، ایک ایک واقعہ۔ باقی راوی حمید ابن مسلم اور دوسرے راوی سب اپنی جگہ ہوں گے، لیکن سب سے بڑا راوی کربلا کا خود امام سجاد ہے۔ مولا کربلا آپ کے سامنے وقوع پذیر ہوئی ہے، کون سی بڑی مصیبت تھی آپ کے لیے؟ کس مصیبت پر آپ اس قدر گریہ فرما رہے ہیں ساری زندگی؟ 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام۔ مولا کوفے میں بھی لے کر گئے آپ کو، شام میں کیا مصیبت گزری؟ شام میں کیا مصیبت گزری؟ میں اپنے تئیں جو سمجھ سکتا ہوں، استاد بھی جو بیان کرتے ہیں، شاید ایک دفعہ شام کا بازار کہا ہو، شاید ایک دفعہ شام جو کہا ہے اس سے مراد شام کا بازار رہا ہو، ایک دفعہ جو شام کہا ہے اس سے شام کا دربار مراد رہا ہو، اور تیسری دفعہ جو شام کہا ہے اس سے شام کا زندان مراد رہا ہو۔ یہ جو 3 دفعہ شام شام کہتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے اور خون بہاتے تھے، یہ 3 مصیبتیں بڑی عجیب مصیبتیں ہیں۔ شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، سب کچھ ختم ہو گیا ان تینوں جگہوں پر۔ وہ زینب جس کو کبھی گھر میں بھی کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا تھا، جس کو کبھی باپ نے بھی اس کے نام سے نہیں بلایا تھا، 700 کرسی نشینوں کے دربار میں، شرابیوں کے دربار میں شبر اس کا نام پکار رہا تھا، ایک ایک کا نام پکارتا تھا وہاں، اور یزید انگلی کے اشارے سے پوچھتا جاتا تھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تخت میں سامنے عجیب ہے، تخت میں سامنے کٹا ہوا سر رکھا ہے فرزند رسول کا، چوب خیزران سے ان لبوں پر جسارت کرتا ہے، اور پھر بچی ہوئی شراب اسی تشت میں انڈیل دیتا ہے، اور یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کس دل سے برداشت کر رہے ہیں۔ زینب کی مصیبتیں ابھی نہیں ہیں، زینب کی مصیبتیں مدینے سے شروع ہو چکی ہیں۔ رسول خدا کی وفات کے وقت تو ہوش کم سن تھی، بہت ہی کم سن تھی، لیکن جب ماں کا انتقال ہوا ہے تو زینب ہوش میں بڑی ہے۔ زینب اپنی ماں کو دیکھا ہے کس طریقے سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنے امام کا دفاع کرتی ہے، وہیں سے تو سیکھا ہے، وہیں سے تو سیکھا ہے ایک امام کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لانا، وہیں سے تو سیکھا ہے امامت کو بچانا، وہیں سے تو سیکھا ہے اپنی ماں سے کس طریقے سے اپنی جان کو امام پر فدا کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا زخم جو دیکھا، باپ کے زخمی سر کو دیکھا کوفے کے اندر، وہ جو خلیفہ وقت تھا کس طریقے سے وہ زخمی حالت میں آیا۔ تیسرا زخم جو دل پر اٹھایا اپنے بھائی کا، جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر جنازہ گیا اس پر تیر برستے ہوئے آئے، پھر اس زخم کو دیکھا، اب کربلا میں دیکھا پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ شب عاشور دیکھا جب سید الشہداء نے شعر پڑھا کہ اب میری نظروں میں یہ دنیا فنا ہے، یہ دنیا خاک ہے، غش کر گئی زینب، صرف اس جملے کو برداشت نہ کر سکی۔ اے بھائی کیا تو مجھ سے جدا ہونے کی باتیں کرتا ہے؟ غش کر گئی زینب، یہ جملے کو برداشت نہیں کر سکی۔ لیکن پتہ نہیں، معلوم نہیں کیا سید الشہداء نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا، کیا علم غیب سے، علم امامت سے کیا کہا کہ اس کے بعد زینب پر سب کچھ گزر گیا، پھر غش نہیں کیا، پھر غش نہیں کیا زینب نے، درباروں میں، بازاروں میں، زندان میں، سب میں گزر گئی، پھر زینب بے ہوش نہیں ہوئی، پھر زینب ڈھارس ہے سید سجاد کی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان اشکوں کو ہماری دنیا و آخرت میں ہماری بخشش کا، ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے، ہمارے ان اشکوں کو معرفت میں نکلے ہوئے اشک قرار دے۔ پروردگار ہمارے ان اشکوں کے صدقے میں
ہمارے گناہوں کو، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو بخش دے پروردگار۔ یہ اسیروں کے دن ہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں، ان اسیروں کی آبرو کے صدقے میں، ان سے زیادہ کسی کی آبرو نہیں ہے کائنات میں، ان اسیروں کے صدقے میں پروردگار ہمارے جو مفقود الاثر اسیر ہیں، وہ عزادار جو ابھی اسیرے کے ایام میں ہیں، جلد از جلد ان کو رہائی عنایت فرما، ان کے گھر والوں کو ان کی رہائی سے ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب فرما پروردگار۔ اسیران کربلا کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں، پا برہنہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانے کے صدقے میں پروردگار ہمارے جو بیمار ہیں، جو اس کرونا اس منحوس بیماری کی زد میں ہیں، ان کو صحت کاملہ و شفاء عاجلہ عنایت فرما پروردگار۔ اہل بیت کے ہر مصیبت کے صدقے میں ہماری مکتب تشیع کی ہر مصیبت کو رفع فرما، ہمارے جوانوں کی مشکلات کو آسان فرما پروردگار۔ مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس مملکت کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس کو سلامتی عطا فرما۔ ہماری مکتب تشیع میں جو افتراق ہے، انتشار ہے، اس کو ختم فرما، اتحاد و وحدت و اخوت ہمیں نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت آقا و مولا و سید و سردار امام زمان علیہ السلام کی وجود مقدس و نازنین کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام علیہ السلام کو ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہماری نسلوں سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں، سپاہیوں میں، نوکروں میں، غلاموں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔